قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبو، ماہ صفر المظفر کی چوتھی رات ہم پر سایہ فضل، رمضان کریم کی ابتدا سے ہی مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور رمضان کریم کے بعد بڑی عید تلک مسلمانوں میں اعلیٰ ترین جذبات بیدار رہے۔ ہماری دو حیثیتیں ہیں، مسلمانوں کی ایک شان محمدی شان ہے اور دوسری شان ابراہیمی شان۔ شریعت محمدیہ کا مرکز مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ ہے، اور شان خلیل اللہ کا مقام مکہ المکرمہ۔ مکہ المکرمہ کے متعلق فرمایا ھذا بلد الامین، یہ وہ شہر ہے جو امین ہے۔ مکہ المکرمہ امین بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ جو خوشی ہمیں چھوٹی عید پر ہوتی ہے، بڑی عید پر وہ جذبات پیدا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی عید شان محمدی کی علم بردار، اور ہم سب غلامان مصطفیٰ۔ اس لیے جو دل کو آگ تڑپ مدینے کی حاضری کے وقت لگتی ہے، وہ مکے کے جلال پر وہ کیفیت پیدا نہیں۔ اس لیے کہ ہماری محمدی شان حضور علیہ السلام کے قدموں سے اور ابراہیم خلیل اللہ کی جو شان تھی، اللہ نے وہ باری باری مختلف اقوام میں بدلی۔ جیسے جب یہ دنیا نہ تھی، اس دنیا میں انسان نہ تھے، تو پوری دنیا میں جنات کی حکومت۔ جنات اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق تھی جس کو اس دنیا میں رب کی نیابت کا مقام اور مرتبہ حاصل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ملائکہ سے مشورہ کیا، فرمایا
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اور رب تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے وہ کیفیت رکھی کہ یہ جو میں مخلوق بناؤں گا اس کو مٹی سے، پانی سے تخلیق دوں گی۔ تو ملائکہ نے کہا کہ یہ جو مخلوق آپ بنانے والے ہیں یہ تو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، اور دنیا میں کوحرام مچا دیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم ملائکہ نے کہا نفس قدما، یہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُقَدِّسُ، اور ہم تو تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ عبادت کے لیے تم جو طرز رکھتے ہو مجھے اس طرز سے ایک مختلف نوع کی مخلوق پیدا کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالی کو اگر صرف تابعداری چاہیے تھے تو ملائکہ بہت، اللہ پاک کو ایک ایسی مخلوق اس دنیا میں آباد کرنا تھا جو سرکشی کرے، بغاوت کرے، گناہ کرے اور پھر معافی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اگر نسل آدم میں کوئی شخص قتل کر کے لوگوں کی پشتوں کی پشتے لگا دے، بدکاری، زنا، حرام کاری، چوری چکاری سے زمین سے آسمان تلک اس کے گناہ بلند، اس کے باوجود اگر وہ کہہ دے کہ ربا، تو اللہ اس کی طرف فرمائیں گے یا عبدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس مخلوق کی تخلیق میں سرکشی اور بغاوت یہ توقع ہے اس مخلوق سے، لیکن جو چیز مشکل ہے اس مخلوق کے لیے وہ توبہ ہے، اور توبہ کی بنیاد پر ہی اس مخلوق میں ترقی کے درجات ہیں۔ دیکھیے آپ کا اور محمد اجمل القادری کا جو رشتہ ہے اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ توبہ کی میں نے شرک سے، آمین۔ توبہ کی میں نے کفر سے، توبہ کی میں نے بدعت سے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ توبہ سب سے بڑی چیز
سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں نکاح میں دی اور فرمایا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں دیتا تو ایک ایک مرتی جاتی اور میں عثمان کے نکاح میں دیتا ہی۔ ایک موقع پر بزم توبہ کا انعقاد ہوا، بیعت کا اعلان ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس بیعت کے موقع پہ موجود نہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیعت اتنی بڑی سعادت ہے کہ میرا داماد یہاں حاضر نہیں ہے، لیکن میں اس کی غائبانہ بیعت ہوں۔ اپنے ایک ہاتھ کو فرمایا ھذا ید عثمان وَھَذَا يَدِ محمد، اور غائبانہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آپ نے بیعت قبول فرمائی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بیعت ایک امتیازی شعار، وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہی نہیں ہے جو بے پیرا۔ دنیا کے سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند، چپڑاسی سے لے کے شیخ الحدیث تک کوئی ایک ایسا نہیں جو بے پیرا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جس کا کوئی رہنما نہ ہو، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، جس کی روحانی بالیدگی پر کوئی نگاہ رکھنے والا نہ ہو، وہ کسی بھی وقت بہک سکتا ہے۔ اور شیطان نے ہاتھ پھیر کے رب سے کہا تھا چہرے کہ یہ جو تیری مخلوق ہے میں ان میں سے اکثر کو گمراہ کر دوں۔ تو اللہ نے فرمایا تو اپنا ٹل ڈال ہے، سبحان اللہ، ایسی اپنا ٹل ڈال۔ اہل سنت والجماعت کا جو راستہ ہے، جس کا پیر ہو گیا وہ بے فکر ہو گیا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے قرآن مجید نے گناہوں سے توبہ کے لیے جو انداز عطا فرمایا ہے وہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، پکی ٹھکی توبہ۔ یا اللہ میں ایسی توبہ کر رہا ہوں کہ دوبارہ اس گناہ کا اعادہ میری زندگی میں نہیں۔ تو جب ہم اپنے اہل اللہ سے تعلق بیعت قائم کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے دعا صرف ہمارے مرشد کی نہیں ہوتی، بلکہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آپ کے مرشد تک اس سلسلے کے جتنے اکابر ہیں ان سب کی ارواح مقدسہ آپ کے لیے دعا ہو۔ صاحبو
اہل سنت والجماعت کی وہ نعمت ہے جو ان کو نصیب نہیں ہے جو غیر المقلدین. سبحان اللہ، بے شک. ہمارے سلسلہ قادریہ کی جو سب سے مقبول دعا ہے وہ دعائے حزب البحر. دعائے حزب البحر وہ دعا ہے جو ایک ڈوبتے ہوئے سفینے میں ہزاروں لوگ جو ڈوبنے والے تھے اور طوفان نے اس سفینے کو، اس بحری جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لکڑی کا جہاز تھا، اس کی لکڑیوں کے ٹوٹنے کی، چرچرانے کی آوازیں سب مسافر سن رہے تھے. ان لوگوں میں ہمارے سید الطائفہ جہاز میں تشریف فرما تھے. آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب. حضور نے فرمایا گھبراؤ مت، یہ دعا جو میں کہتا ہوں یہ پڑھو، اور جتنے لوگ اس جہاز میں سوار ہیں سب کو پڑھو. وہ دعا جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، حزب البحر، طوفان، سمندری طوفان میں سب لوگوں کو اس طرح سے زبان پہ رواں ہو گئی جیسے ہمیشہ سے پڑھ گیا. جیسے لوگوں نے ایک مرتبہ پڑھا جہاز میں ہچکولے کھانے بند گئے. دوسری مرتبہ پڑھا سمندر کی بے رحم موجوں کو رحم آ گیا. تیسری مرتبہ پڑھا تو جہاز نے ڈولنا بند کر دیا. اللہ اکبر. چوتھی مرتبہ پڑھا تو ہر چیز کو سکون ہو. سبحان اللہ. چھٹی مرتبہ پڑھا تو سب لوگوں نے ایک دوسرے سے مذاق شروع کر گویا زندگی کی رمق عود کرا. ساتویں مرتبہ پڑھا تو مؤذن نے اذان کہی اور پورے سفینے کی 6 منزلوں میں لوگوں میں نماز بجماعت ان شیخ کی اقتداء میں ادا کی جن کو حضور علیہ السلام نے یہ دعا عطا فرمائی. وہ دن جائے اور آج کا دن آئے. ہمارے مشائخ ماہ سفر میں حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ مال کی بھی ہے اور صبر اور ہمت کی بھی. بس جو یہ زکوٰۃ ماہ سفر میں ادا کر لیتا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد حزب البحر کا
عامل بن گئے. اگرچہ حزب البہر تمام سال پڑھی جاتی ہے، اس کی زکوٰۃ تمام سال میں ادا ہو سکتی، لیکن جو شخص ماہ صفر مظفر میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ جس نوع کا عامل بنتا ہے اس کی زبان میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ تمام سال میں زکوٰۃ ادا کرنے والے عامل کی زبان میں نہیں. مکہ المکرمہ کے قریب لوگ میدانوں میں جاتے ہیں، سارا سال جا سکتے ہیں، لیکن میدان عرفات میں جو 9 ربیع الاول کو چلا جائے وہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی جنم. 9 ذی الحجہ کو جانے والا ایسے ہے کہ ولدت امہا، اس کی ماں نے ابھی اس کو جنم دی. علماء نے لکھا اگر کوئی بے ہوش ہو، اس نے احرام بھی نہ باندھا ہو، حج کی نیت بھی نہ کی ہو، اس کو ڈال کر جہاز کے اندر، جہاز میدان عرفات سے 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو پرواز کر جائے تو اس کا بغیر نیت کے حج ہو جائے. میرے محترم دوست، میدان عرفات کی برکات تو پورا سال جاری رہتی، اللہ کے انوار تجلیات صبح قیامت تلک وہاں برستے ہیں. کیوں برستے رہیں گے؟ اس کا نام میدان عرفات کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی سب سے پہلی عورت اماں حوا بابا آدم کو وہیں پہ ملی تھی، اور میدان عرفات میں ہی اماں حوا اور بابا آدم کی ملاقات ہوئی. اسی ملاقات کی نسبت سے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں. دنیا میں سب سے قیمتی چیز عورت اور مرد کا تعلق اور رشتہ. کائنات میں سب سے قیمتی چیز عورت اور مرد کا نکاح. حق تعالی جل جلالہ نے جتنی شریعتیں پیدا کی، ہر شریعت کا لب لباب اور محصل نکاح. دنیا میں رشتہ داری یعنی رشتہ داروں کو کھانا کھلانے سے، رشتہ داروں کے کام آنے سے، رشتہ داروں کے غم دور کرنے سے، ان کی خوشیوں اور غمی میں شریک ہونے سے اللہ سب سے زیادہ راضی ہے. کسی کے رزق میں برکت نہ ہو، کسی کو دشمن معاف نہ کرتے ہو، کسی پر ابتلا اور مصیبت ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے پاس سے ان کو گھروں میں بلائے، ان کی خوشیوں میں شریک ہو، ان کے غم میں شریک ہو. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ شیطان نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں. گمراہی کی بنیاد رشتہ داروں کو کم تر سمجھ.
حضور علیہ السلام فرماتے سل من قطع، جو رشتہ دار تم سے نہ ملے ان کے پاس جاؤ، وہ گھر کا دروازہ بند کر لے، جاسی تیرے کچھ نہیں لگ جائے، یہ پھر بھی کھڑا رہے، وہ ذلیل کرے گا، وہ بے عزت کرے گا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ان سے میٹھی باتیں کرے، دھتکارنے والے رشتہ داروں سے رشتہ نبھانے سے اللہ رزق میں بے پناہ برکت دے گا، عزت میں بے پناہ برکت دے گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بڑے انڈسٹریلسٹ تھے بادامی باغ، وہ اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے والد میاں شریف صاحب جب امرتسر سے لاہور آئے تو سیدھے ہماری مسجد میں آئے، اس لیے کہ وہ ہر جمعے کو مال خریدنے لاہور آتے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں لاہور کی منڈی جمعے کو کھلی رہتی تھی اور اتوار کو بند ہوتی تھی، اور امرتسر، گجرانوالہ، شیخوپورہ، ملتان، گجرات، ان شہروں کی منڈیاں جمعے کو بند ہوتی تھی اور اتوار کو کھلتی تھی۔ تو جتنے بھی بیپاری مال لینے آتے تھے وہ اتوار کو بیچتے تھے اور جمعے کو لاہور سے خریدتے تھے۔ تو میاں شریف صاحب اور ان کے بہنوئی وہ آتے، بازار سے مال خریدتے، جمعہ شیراں والے پڑھتے اور 2 بجے کی گاڑی سے امرتسر واپس چلتے۔ جب میاں شریف صاحب مستقل لاہور آ گئے تو انہوں نے کہا حضرت اب تو ہمارے پاس کوئی سامان نہیں، تو حضرت نے اپنے انہی مرید کے پاس بادامی باغ میں میاں شریف صاحب کو 1 روپیہ یومیہ پر اور ان کے بہنوئی اور پھپھیزاد بھائی میاں معراج الدین صاحب کو 1.5 روپیہ یومیہ پر ملازم کرا۔ اللہ میرے محترم دوست، یہ ماہ صفر المظفر کی برکات میں سلسلہ قادریہ کے وظیفے حزب البہار کی عظمت اور اہمیت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہم نے آپ سب کو حزب البہار کا عامل بنانا ہے اور اس کے پڑھنے کی اجازت دینی۔ میرے محترم دوست، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میاں شریف صاحب کو حزب البہار پڑھنے کی اجازت دی اور وہ ایسے عامل بنے کہ اللہ نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریلسٹ بنا۔ انہوں نے چاہا کہ میرے بیٹے سیاست میں آگے آئے، وہ آگے آ گئے۔ انہوں نے چاہا کہ میرے دونوں بیٹے وزیر اعظم بن جائیں، دونوں بن گئے۔ تو حزب البہار ایسی چیز ہے کہ جو اس کو اپنا لیتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے خود خواب میں
مصیبت میں مبتلا لوگوں کو اس کے پڑھنے کی اجازت دی اور اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس حزب البہار میں سورہ یاسین کی ایک آیہ مبارکہ بھی آتی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی ایک آیہ قرآن مجید میں لفظ سدن کیا ہے، اور ہمارے حزب البہار میں کیا لفظ ہے؟ قرآن مجید میں سدن ہے اور ہم سدن پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے حضرات نے اس کو جب نقل کیا تو انہوں نے زبر کی بجائے پیش کی۔ اب قرآن مجید میں سدن ہے اور ہم سدن پڑھتے ہیں، صرف اس وظیفے اس لیے کہ ہم مقلد ہیں۔ ہم جو طریقہ ہمارے بڑوں نے بتایا ہو اس میں سر منہ انحراف نہیں کریں، بال برابر بھی ہم اپنے بڑوں کے اتنے مقلد ہیں کہ ہم تقلید میں نہ پٹن دیں۔ ہمارے پیر خانے درگاہ علیہ دین پور شریف میں اور مرکز لحاق شیراوالا میں ایک عجیب روحانی تعلق، حضرت خلیفہ حضرت اقدس راس الاتقیاء امام الاولیاء قدوۃ الصلحاء حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ کی 135 سال کی عمر میں وصال۔ حضرت اتنے سونے اور خوبصورت تھے، اس لیے نہیں کہ میرے مرشد کریم تھے، حضرت واقعی مردانہ حسن و جمال کی تصویر، 6.5 فٹ لمبا قد، لمبی گردن اور 135 سال کی عمر تلک کمر سیدھی۔ اور حضرت آخری 40 برس نہ روٹی کھائی نہ چاول کھائے نہ گوشت کھائے، صرف کدو شریف چمچے سے اور بکری کا دودھ ایک وقت، یہ ہمارے حضرت کی غذا تھا۔ اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ دل یاد خدا سے خالی، رواں رواں جسم کا ایک بال سبحان اللہ ذکر اللہ میں مشغول۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک صبح فجر سے قبل اپنے صاحبزادے قدوۃ الصالحین حضرت مولانا میاں عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد فرمایا اور فرمایا کہ لاہور
حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اطلاع بھجوائیے کہ ہم آ رہے ہیں جماعت سمیت۔ حضرت نے 3 برس کے بعد لنگر سے یعنی دین پور شریف سے باہر نکلنے کا قصد فرمایا۔ پوری جماعت میں خوشی کے شادیانے بنے کہ سائیں دین پور شریف سے نکلیں گے باہر تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقدر بھی جاگ جائے، ہمارے گاؤں میں بھی ہمارے شہر میں بھی مہربانی ہو جائے۔ اسٹیشن پہ آ کے حضرت کے غلاموں نے پوچھا کہ حضرت کس طرف کو جانا؟ فرمایا لاہور۔ تو لاہور جانے کی 400 کے قریب ٹکٹیں خریدی۔ حضرت بیٹھے نے سب جماعت بیٹھ گئی۔ فرمایا کہ فقراء زیادہ ہیں، ٹکٹ کم نہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں حضرت پورے ہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر گنا گیا تو 50 لوگ زائد، ان کی ٹکٹیں خریدی۔ پھر حضرت تشریف آ گئی۔ جیسے ہی لاہور ریلوے اسٹیشن پر گاڑی ابھی داخل ہوئی تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پہلے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے نکر پہ کھڑے تھے اور گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت لاہوری کے ساتھ سینکڑوں مریدین شاگرد وہ حیران کہ ہمارے حضرت دوڑ رہے ہیں دیوانہ وار، کیونکہ گاڑی میں حضرت کے مرشد کریم تشریف فرما تھا۔ جیسے ہی گاڑی 2 نمبر پلیٹ فارم پہ آ کے رکی، ہمارے حضرت نے اپنی چادر مبارک گلے سے نکال کے گاڑی کے پائیدان پہ بچھا دیا۔ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی جانشین قرار دیتے۔ حضرت کسی کی کوئی تکلف کی بات گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہر چاہت کو اپنانے کی اجازت دیتے۔ ہمارے حضرت نے اپنے دونوں بازو آگے کی، حضرت نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا، آہستہ آہستہ نیچے تشریف لائے اور ہمارے حضرت کے ماتھے کو بوسا۔ اللہ فرمایا کہ جہانگیر بادشاہ عذاب قبر میں مبتلا، جہانگیر بادشاہ عذاب قبر میں مبتلا۔ اس کی ملکہ نے اس کو شراب پر لگایا کہ یہ ہر وقت نشے میں دھت رہے۔ اس نے تو اس کے جہانگیری میں خود لکھا ہے کہ میں 1.5 سیر گوشت اور 5 سیر شراب کے بدلے میں نے اپنا آپ ملکہ نور جہاں کے سپرد کر دیا۔ وہ سارا دن شراب پلاتی اس کو اور گوشت پلاتی
اور وہ نشے میں دھت رہے. اس نے اپنے شاہی قلعے کے باہر ایک زنجیر لگا رکھی. اگر کوئی مظلوم اس زنجیر کو ہلا دیتا تو لکھا ہے کہ اس کے جہانگیری میں بادشاہ کتنے ہی نشے میں مدہوش ہوتا وہ ہوش میں آ گیا اور اس مظلوم کی داد رسی. جہانگیر نے اپنی زنجیر عدن کی آواز سنی, ایک دم ہوش میں. اس کی ملکہ جو تھی نور جہاں, وہ اس کے پشت پر جو اس کا کرتا سیاہ ہوتا تھا اس کے نیچے اتنا سا چاک رکھتی تھی کہ گردن کے نیچے جب وہ ہوش میں آئے وہ اپنا نازک ہاتھ پھیرتی اور بادشاہ پھر سے مدہوش ہو. بادشاہ نے اپنے خادم سے پوچھا, اپنے غلام سے, کہ کون آیا ہے؟ اس نے کہا شیخ الاسلام نے زنجیر ہلائی. بادشاہ نے فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ شیخ الاسلام کو پورے ادب سے لے کے آؤ. شیخ الاسلام آئے تو ان کے پیچھے پیچھے بادشاہ کا وزیر اعظم جو بادشاہ کا سالہ بھی تھا, بادشاہ کے سالے کا نام آصف جا تھا, وہ ملکہ نور جہاں کا بھائی تھا, وہ بھی پیچھے آیا. شیخ الاسلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ایران سے ایک شیعہ عالم آئے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا ہے, ان کا نام تھا ملا نور اللہ شوستری. ملا نور اللہ شوستری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ہر رات ایک نیا نکاح کرتے ہیں. کسی نے کہا آپ کی اتنی عمر ہے, آپ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں عمر بتاتے ہوئے نفرت آتی ہے, اس لیے کہ عمر میں عمر کا نام آتا ہے. ملکہ نے پیچھے سے کرتے کے اندر سے جہانگیر کی پیٹھ کو تھپتھپایا, لیکن وہ ہوش میں آ چکا. اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. اس نے کہا جانا تورا جان دادم ایمان نہ دادم. اے میری محبوبہ میں نے تجھے دل دیا ہے, ایمان نہیں دیا. اس نے حکم دیا
کہ جس نے سیدنا عمر فاروق کی شان میں گستاخی کی ہے اس کی زبان کو گدی سے اور اس کی لاش کو دفن نہ کیا جائے. جہاں آگرے شہر کی گندگی ڈلتی ہے وہاں اس کی لاش کو ڈال دیا اور 12 دن تک وہ لاش پڑی رہی. گدھ اور کتے کھاتے رہے لیکن اس کو اٹھانے کی اجازت. تو حضرت دین پوری نے جب یہ واقعہ پڑھا تاریخ میں کسی سے سنا تو تڑپ کے لاہور تشریف لائے اور روزانہ فقراء کی جماعت کے ساتھ شیرانوالہ سے مقبرہ جہانگیر تشریف لے اور مراقب رہے. اس زمانے میں جو کچھ لوگ میرے بچپن میں تھے جو حضرت دین پوری کے ساتھ جایا کرتے تھے ان میں ریلوے کے کچھ افسر بھی تھے. میرے بچپن میں وہ ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے مجھے سنایا کہ حضرت دین پوری کی جماعت اس زور سے مقبرہ جہانگیر پہ ذکر کرتی کہ سردیوں میں ان کے پسینے سے اتنا پسینہ نکلتا کہ باہر مقبرے کی جو نالیاں برساتی پانی کے لیے بنی ہوئی ہیں اس میں ان فقراء کا پسینہ بہنے لگا. اور 11 دن حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ جہانگیر کے مقبرے پہ روزانہ ذکر میں مصروف ہے. ایک دن عصر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے جماعت نے ابھی ظہر نہیں پڑھی تھی. حضرت نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے فقیر کی فریاد سن لی اور جہانگیر کے اوپر سے عذاب قبر ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اقامت پڑھی. حضرت لہوری نے جماعت کرائی اور پوری جماعت نے نماز ظہر. اللہ والے لجپال ہوتے ہیں. 400 سال جہانگیر بادشاہ عذاب قبر میں مبتلا رہا. 400 برس کے بعد ہمارے مرشد پاک مرشد کریم حضرت اقدس مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی فریاد کو اللہ نے شرف قبولیت عطا. تو ہم جن کریم کرم فرما اور مہربانوں کے غلام اور نوکر ہیں. ہم تو نام کے نوکر ہیں, نام کے غلام ہیں, لیکن خدا کی قسم ہمارے مرشد اعلیٰ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری اور اعلیٰ حضرت مولانا سید تاج محمود امرکڑی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ غلامان مصطفیٰ میں سے ہیں جن کی مثال کائنات پیش کرنے سے پاس ہے. نعرہ تکبیر. رفقائے محترم, اس بات کے سنانے کا مقصد یہ تھا
کہ یہ جو حزب البحر پڑھنے کا قرینہ ہے وہ اس کی ابتدا اس فقیر کی شان میں ہدیے سے ہوتی ہے جو ہم الحمد شریف اور سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ الحمد اور ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے جس وفات یافتہ کے لیے پڑھا جائے اللہ اس کو ایک قرآن کا ثواب دے، صرف 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص۔ اور جب ہم الحمد شریف اس سے پہلے پڑھتے ہیں تو حق تعالی جل جلالہ ان کی قبر میں نور کو اور بڑھا۔ اب نور اور کیسے بڑھتا ہے؟ دیکھیے آپ سب نے تو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ جن اہل اللہ کے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا یشقی جلیسہ، سبحان اللہ، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوا کبھی خالی نہیں جا سکتا۔ لیکن جو کریم ہیں وہ رب سے کرم مانگتے ہیں اور جنت کی بجائے فردوس مانگتے ہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی اللہ نے اس دنیا پر ایک دفعہ بھی نظر رحمت نہیں کی۔ رحمت کی نگاہ سے اللہ نے اس دنیا کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ لیکن جو جنت الفردوس ہے اس میں اللہ پاک صبح نگاہ کرم فرماتے، دوپہر کو نگاہ کرم فرماتے اور شام کو نگاہ، اور ایک مرتبہ اللہ کی نظر کرم سے اس کے عیش و نشاط آرام اور اس کی کیفیت میں 1,00,000 درجے بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب تک آپ الفردوس میں پہنچیں گے پتہ نہیں وہ کی ہو چکی ہوگی۔ اس لیے رفقائے محترم اللہ سے اونچی چیز مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ آپ کی نسبت بڑی بلند ہے۔ اگر مالک شان والا ہو تو نوکر بھی شان والا ہے۔ ہم ان کے نوکر ہیں، ہمارے مالک شان والے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ رفقائے محترم، میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ میرے اور آپ کے تعلق کی بنیاد توبہ، بے شک، اس لیے کہ نوکر وہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو نہ ہو وہ ہر گناہ کو اپنے کھاتے میں ڈال دے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان پر 14 حملے کیے، ہر حملے میں شکست، آخری حملے سے پہلے اس نے
اعلان کر دیا کہ میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں، لوٹ لو، جو جس کے ہاتھ آئے لے جائے۔ کسی نے قالین پکڑ لیا، کسی نے بھینس لے لی، کسی نے بادشاہ کا تاج لے لیا، کسی نے کپڑے لے لیے، کسی نے پردے کر لیے۔ غرض کے جس کے ہاتھ جو آیا وہ لوٹ کے لے۔ ظاہر ہے بادشاہ کا مال لٹ رہا ہے اور بادشاہ کے حکم سے لٹ رہا ہے، گویا کہ حرام نہیں، عین حلال، بادشاہ کے اعلان سے۔ مالک خود کہہ رہا ہے لوٹ لو، جس کے ہاتھ جو لگے وہ لو۔ خدا کی قسم، شیرا والے میں آنے والوں، دعائیں اس یقین سے کیا کرو کہ جو لوٹ لو گے اللہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر کوئی لوٹ رہا تھا۔ ایک کنیز تھی، بادشاہ نے کہا تو بھی کچھ لے لے۔ اس نے بادشاہ کو پکڑا، اس نے کہا میری تو عمر 70 سال ہے، تو پاگل ہے، تو نے مجھے پکڑ لیا، پتہ نہیں میں اب اس حملے میں واپس زندہ بچ کے بھی آتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا، جس کے ایک اشارہ ابو سے یہ سب کچھ لٹ رہا ہے، اگر وہ مجھے مل گیا تو سب کچھ مجھے مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمود غزنوی کو جب ہندوستان پہ 14ویں حملے میں کامیابی ہوئی، تو وہ نوکرانی زیب النساء محمود غزنوی کے مرشد حضرت مولانا خواجہ عبید اللہ حرار کی خدمت میں حاضر۔ اس نے کہا حضرت بادشاہ نے مجھ سے وعدہ کیا، فرمایا ہاں میرے علم میں ہے۔ حضرت نے آگرے کے اندر آ کر اس نوکرانی کا نکاح محمود غزنوی سے کیا، پھر اس سے اللہ نے اس کو 2 بیٹے دیے، اور دونوں بعد میں ایک لاہور کا گورنر ہوا اور دوسرا دہلی کا گورنر۔ محمود غزنوی کی قبر شان والی، ہندوستان میں 14 ایسے بادشاہ گزرے ہیں، 14 جو بادشاہ بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے۔ محمود غزنوی کی ان میں سے ایک حیثیت تھی۔ یا ہمارے قریب رنگ محل میں ان کے غلام ایاز کی قبر ہے، ایاز کی قبر پہ بھی اللہ کی رحمت برستی۔ تو بہرحال لب لباب اور محسن ان معروضات کا یہ ہے کہ حزب البہر 927 برس سے سلسلہ قادریہ کے معمولات ہیں، اور آج تلک میں نے آپ کو میاں شریف صاحب کی مثال دی۔ اللہ، ایک اور میں عرض کروں، اورینٹل کالج کے ایک پروفیسر تھے، وہ نابینا تھے، ان کو انگریز حکومت نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی کہ حضرت بخاری کے مرید، کہنے لگے حضرت مجھے آپ کی دعاؤں پہ یقینی تجربہ ہے، جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں واپس کرنے سے پہلے اللہ ان کو قبول فرمائے۔ میں مادر زاد بندہ نہیں ہوں، بچپن میں میری آنکھیں تھیں،
بعد میں بینائی گئی، آپ مجھے رب سے آنکھیں دیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے پروفیسر صاحب نے کبھی حزب البار کا نعرہ نہیں کیا۔ ایک دن حضرت دہلوی رحمت اللہ علیہ ظہر اور عصر اور مغرب کی نمازیں بادامی باغ میں پڑھا کرتے تھے کہ مزدور جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کو دین بتانے کے لیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک فیکٹری تھی، یا میاں نواز شریف کے والد اور پھپھا ان دونوں کو حضرت نے نوکری دلوائی۔ تو حضرت بادامی باغ میں وہ پروفیسر بھاگتے ہوئے گئے، تو ہمارے انجمن خدام الدین کے منشی صاحب کہہ رہے تھے اس نبی نے کی ہویا ہے، یہ تو دوڑ ہی جانا ہے، اس لیے کہ ان کی آنکھیں آ گئی، اللہ نے ان کو نور دے۔ تو حزب البہار ایسی چیز ہے آنکھوں سے گئے ہوئے نور کو روشن۔ اس کا طریقہ، اس کی زکوٰۃ لینے کا انداز انشاءاللہ سب ساتھیوں کو ابھی لندن کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرما دیں گے اور اجازت بھی دے دیں گے، اور انشاءاللہ حزب البہار کے نسخے آپ سب ساتھیوں کو بھائی خالد بٹ صاحب آئندہ جمعرات کو تقسیم کریں۔ یہ حزب البہار اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا رب کا آسرا ہے۔ کہ صدر پاکستان فاروق الغاری نے سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کو ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بی بی آپ نے درست سنا، بی بی آپ نے درست سنا۔ ہوا یہ کہ نواب اکبر خان بگٹی کی ہمشیرہ ایک بڑے سیاسی رہنما سردار شیر باز خان مزاری سے بیائی گئی، تو جو ہے سردار شیر باز خان مزاری سے بیائی گئی تھی نواب اکبر خان بگٹی کے ہمشیرہ۔ جب بے نظیر کو پہلی مرتبہ وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اس کو نکالا گیا، تو بے نظیر کی عمر بڑی تھوڑی تھی، بچے بھی اس کے چھوٹے تھے، اور اس کے شوہر آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے۔ وہ کئی گھنٹے بچوں کے ساتھ سینٹرل جیل کراچی کے باہر کھڑی رہتی سابق وزیر اعظم، لیکن اس کو سائے میں بھی کوئی کھڑا نہ ہونے دیا۔ اللہ تو نواب اکبر خان بگٹی کی ہمشیرہ نے اپنی گاڑی میں بے نظیر کو بٹھایا اور اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ تم حکمرانوں کے دروازے کھٹکھٹانے کی بجائے رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جو تمہاری کیفیت ہے، میرے بچپن میں میری ماں کی بھی یہ کیفیت تھی کہ ہمارا ایک ہی بھائی تھا اکبر خان بگٹی،
اس کو انگریزوں نے اس کو حکومت پاکستان نے سزائے موت دی سن 55 میں جب اس کو سزائے موت دے دی اور شیرباز خان مزاری کی بیوی کو اکبر بگٹی کی بہن نے کہا کہ میرا بھائی واقعی پھانسی کے لائق ہے، وہ ظالم بہت تھا، اس نے بڑے قتل کیے تھے، بڑے ظلم کیے تھے، لیکن ماں میری یہ کہتی تھی کہ اگر اس کو پھانسی ہو گئی تو ہمارے قبیلے کی ساری عورتوں کو غیر قبیلے والے نوچ کھائیں گے اور ہمارے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ تو وہ اپنی بیٹیوں کی عصمت کے لیے رب سے اپنے بیٹے کی زندگی مانگا۔ نواب اکبر خان بگٹی کی ہمشیرہ کی والدہ کو حضرت لاہوری کے خلیفہ مجاز تھے حضرت مولانا عرض محمد صاحب، بے شک کوئٹہ والے حضرت مولانا عرض محمد صاحب جن کے صاحبزادے حافظ حسین احمد صاحب جمعیت علماء کے بڑے لیڈر ہیں۔ مولانا عرض محمد صاحب نے کہا کہ اس دنیا میں میرا پیر ایسا ہے کہ رب تعالیٰ تمہارے بیٹے کی زندگی بخش دے۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ تمہارے بیٹے کی زندگی۔ تو رفقاء محترم، اس نے کہا مجھے اپنے پیر کے پاس لے۔ حضرت نے فرمایا بیٹی تو مصیبت زدہ ہو تو جو ہے یہ اکبر خان بگٹی کی والدہ مصیبت زدہ ہے، غیر محرم کے ساتھ کیسے کوئٹہ سے لاہور آئے گا؟ تو حضرت خود کوئٹہ تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت کو اسی علاقے میں اور پھر افغانستان میں چمن کے علاقے میں تشریف لے جانا تھا۔ تو مولانا عرض محمد صاحب کے مدرسے میں نواب اکبر خان بگٹی کی والدہ نے حضرت لاہوری کی خدمت میں حاضری دی، تو حضرت نے ان کو یہی دعائے حزب البحر تعلیم۔ سبحان اللہ، حضرت نے فرمایا یہ 14 دن پڑھے۔ اس نے کہا میرے بیٹے کی پھانسی کا تو آرڈر ہو گیا اور وہ 16 دن کے بعد اس کو پھانسی کا۔ حضرت نے فرمایا آپ یہ زکوٰۃ اس کی ادا کریں، یتیموں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ، اور پڑھیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ وہ وظیفہ پڑھتی نہیں۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ آئے اور کہا کہ کل صبح 5 بجے اکبر بگٹی صاحب کو پھانسی لگنی ہے، تو والدہ اور ہمشیرگان آ کے جیل میں ان سے آخری ملاقات ہوئی۔ تو یہ والدہ اور بہنیں گئیں اور دھاڑے مار کے روتی ہوئی واپس آ گئی اور جلدی سو گئی کہ 4 بجے پھانسی ہوتی ہے، 5 بجے اس کی لاش گھر میں آ جائے گی، تو قبیلے والے کیا ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں، سب سونے کی بجائے بے ہوش ہو۔ اور وہ دن جس دن وہ پھانسی کے ملزم سے آخری دفعہ مل کے آئی تھی، اس دن وہ وظیفے کا آخری دن۔ اللہ اللہ، تو وہ شیرباز مزاری کی اہلیہ، شیرباز خان مزاری کی اہلیہ اور نواب اکبر بگٹی کی ہمشیرہ کہنے لگی کہ ہم اندر گھر میں
کنڈیاں لگا کے اور بہت سے چوکیدار باہر کھڑے کر کے سوچتے تھے کہ ہماری مخالفت بہت، قبائلی کے علاقوں کی دشمنی بہت ہوتی ہے، کہ اچانک صبح 4 بجے اکبر خان کی آواز میری والدہ کو آئی، اماں دروازہ کھولو۔ اللہ تو میری ماں نے کہا کہ یہ اس کی روح ہے، اللہ اس کو پھانسی ہو گئی ہے۔ تو میرے کان اس کی آواز، یہ اس کی روح کی آواز، لیکن وہ جس دروازے سے آتا تھا اس نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو ماں نے کہا کہ یہ تو نہیں۔ ماں نے دروازہ کھولا تو وہ بے ہوش ہو گئی کہ میرا بیٹا جس کو 4 بجے پھانسی ہونی تھی وہ میرے قدموں میں پڑا۔ ہوا یہ کہ اس رات پاکستان کے صدر سکندر مرزا کو چیف آف آرمی سٹاف نے معزول کر دیا اور ایوب خان خود صدر پاکستان تھا، اور اس نے آتے ساتھ ہی پہلا فیصلہ یہ کیا جتنے لوگ پھانسی گھروں میں پھانسی کے لیے تیار ہے سب کو آزاد کر دیں، تاکہ لوگوں کی دعاؤں سے میری حکومت کامیاب ہے۔ امام الاولیاء قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی لاہوری زندہ باد۔ امام الاولیاء قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی لاہوری زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو رفقاء محترم، یہ حزب البہار ماہ صفر المظفر میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے تقاضے نبھانا بہت نزاکت، نفاست کا کام۔ خطیب اہل سنت حضرت مولانا جلال قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ زید اسپتال میں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گردے واش ہوں، اس سے حضرت کا دل بالکل بیٹھ گیا۔ مجھے کہا کہ میرے بیٹے زاہد محمود قاسمی کو اپنے بھائی بھی بنانا، بیٹا بھی بنانا۔ تو سفر کے دن تھے، میں نے کہا زاہد محمود آپ نے حزب البہار نہ چھوڑا۔ آج الحمدللہ حزب البہار نہ چھوڑنے سے زاہد محمود قاسمی کو اللہ نے بہت سی آزمائشوں اور امتحانوں سے بچا کے کامیابی کی اس منزل تک۔ اس کی بیٹیاں تھیں، میں نے کہا تمہاری حضرت مولانا ضیاء قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت حضرت مولانا سید حسین المدنی سے، میں نے کہا جو بیٹا اللہ آپ کو دیں گے اس کا نام حسین ہے، ماشاءاللہ ان کا بیٹا بھی جوان ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حزب البہار ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک اس کی برکتوں سے نحوستیں دور فرما۔ انشاءاللہ اگلی نوچندی تو بہار کی ہوگی، ربیع الاول شریف کی ہوگی۔ اس صفر مظفر میں کثرت استغفار اور اگر ہو سکے تو حزب البہار کی نزاکتوں کو نبھانے کا ارادہ فرمائیے۔ اللہ میرا اور آپ کا آمین۔ ہماری لنگر کی جماعت لنگر چن دیتی ہے، لنگر کھا کے اطمینان کے ساتھ مسجد میں تشریف لے جائیں گے تو حضرت ڈاکٹر صاحب آپ کو اجازت بھی دے دیں گے اور پھر اس کا طریقہ بھی ربنا ولا ترحمنا۔ آساس اندر پروگرام بس اصل میں 7 ستمبر ہو یا 6 ستمبر ہو، اب تو سیلاب کا ستمبر، اللہ سیلاب والوں کی مدد فرما۔ آمین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
حملنا ما لا طاقت لنا. ہاں وہ بات تو میں بھول گیا. تو پھر میں نے بے نظیر کو بھی یہ پڑھنے کے لیے بتایا. تو بے نظیر نے پڑھا تو 1.5 سال میں اس کا خاوند رہا بھی ہو گیا اور دوبارہ وزیر اعظم بھی. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرے کے طرف چہرہ کر لو تاکہ بیچ میں دسترخوان بچھا.